السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، پوری دنیا میں سننے والے اہل ایمان ہوں، اہل اسلام ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کے لیے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ اللہ نے مجھے بہت دفعہ دنیا پھرائی اور ہر گھر گھاٹ کا پانی پیا۔ اس وقت فرسٹ ورلڈ کے مسائل اور ہیں، سیکنڈ ورلڈ کے اور ہیں، تھرڈ ورلڈ کے اور ہیں، لیکن مشکلات میں سب پھنسے ہوئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کسی کے پاس آ گیا ہے تو بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے اور بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں، اس کے پاس اچھی گاڑی ہوگی، بہت بڑا گھر ہوگا اور بہت بڑا کاروبار ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے اور دنیا کے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات ہوں گے، لیکن اس کو زندگی نہیں کہتے۔ زندگی یہاں ہے، یہاں اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ خوبصورت زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ خاص طور پر سب سے کہہ رہا ہے، ایمان والے بھی اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی، کبھی اپنے اندر غور کیا کرو، کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا کرو۔ تم اوروں کو دیکھتے رہتے ہو، اوروں کو عیب ڈھونڈتے رہتے ہو، کہا یہاں دیکھا کرو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ جیسا شاعر کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، نہ عربی میں، نہ انگلش میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں۔ وہ مثال دیتے ہیں، پھول کو کہہ رہے ہیں کہ تو بلبل کے ٹوٹے ہوئے دل اور بلبل کے پھٹے ہوئے دل کی تو فکر تجھے ہے، تجھے اپنی فکر کیوں نہیں کہ تیرے تو اپنے 100 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، تو پہلے ان ٹکڑوں کو تو سی لے، پھر تو بلبل کے دل کو بھی دیکھ لینا۔ تو یہ خوبصورت تعبیر ہے کہ لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑو، اپنے عیب دیکھو۔ یہ ایک بات ہے۔ پیسے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، پیسے سے بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ بڑا انسان بننے کے لیے صفات ہوتی ہیں، کپڑے نہیں ہوتے۔ آپ گدھے کو نور کا ہیرا تاج پہنا دو تو وہ بڑا ہو جائے گا۔ ابھی میں انگلینڈ سے واپس آیا ہوں تو برمنگھم میں ہم نے ایک گھر لیا تھا، وہاں وہ ایوین گھر ہوتے ہیں، کرائے پہ ملتے ہیں۔ تو جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو گھر کا مالک آ گیا ہمیں سی آف کرنے کے لیے۔ تو بہت قیمتی گاڑی تھی، اس کی جیپ تھی، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھی اور نام بھی نہیں پڑھ سکا، لیکن بہت خوبصورت اور لگتا تھا کہ مہنگی گاڑی۔ تو فرنٹ سیٹ پہ کتا بیٹھا ہوا کہ وہاں بیوی کو خامن نہیں ملتا، خامن کو بیوی نہیں ملتی، اولاد کو ماں باپ نہیں ملتے، ماں باپ کو اولاد نہیں ملتے، بھائیوں کو بہنیں نہیں ملتی، بہنوں کو بھائی نہیں ملتے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ تو وہ کتا کے بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ مزے میں تھا۔ تو اب اس بڑی جیپ میں بیٹھ کے جسے کتا بڑا نہیں بن سکتا، یہ انسان بھی بڑا نہیں بن سکتا۔ انسان کی بڑائی ہے اللہ کی مانے اور اس کے محبوب کی مانے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو اچھے عمل کرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، ایمان والا ہو، تو ہم اس کو خوبصورت زندگی عطا فرمائیں، خوبصورت زندگی عطا فرمائیں۔ اور کون کہہ رہا؟ اللہ۔ ہمارا علم کیا کہتا ہے؟ پیسہ،
پیسہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اللہ کی قسم، اتنی آج دنیا تباہ ہے، انسانیت اتنی آج تباہ ہے، اتنی کبھی بھی نہیں. اتنی آج فرسٹریشن کا شکار ہے، اتنا کبھی بھی نہیں ہوئی. آپ دیکھیں ساری فرسٹ ورلڈ نشے کی سب سے بڑی منڈی ہے. سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں اللہ مجھے لے گیا دو تین دفعہ، تو وہاں خودکشی قانوناً اجازت ہے. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، پیپر پہلے سے لکھا ہوتا ہے، آپ اس پہ سائن کرتے ہیں، آپ کو ٹیکا لگاتے ہیں، آپ موت کی نیند سو جاتے ہیں. اور انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بالکل بوڑھے ضعیف اولڈ ہوم میں پڑے ہوتے ہیں، ان کی اولاد آتی کہتی اس کو زہر کا ٹیکا لگا کے موت دے دو، ہم سائن کرتے ہیں. اولاد سائن کر کے دیتی ہے، ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے اور مر جاتا ہے. تو وہاں کے مسائل بہت خوفناک ہیں. ہمیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا نبی یاد آ جاتا ہے، کچھ اس کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے. وہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ نبی کو پہچانتے ہیں، ان کو تسلی ہو ہی نہیں سکتی. ایک تو ہمیں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ آنا. دوسرا، یہاں ایک میرے نبی کی صفت بیان کی گئی ہے جو ہماری زندگی کو بہار بنا دے گی، گلاب کا پھول بنا دے گی. کیا ہے وہ؟ میرا رب اپنے حبیب سے فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. مٹی کی خاصیت ہے وہ سخت ہوتی ہے، اس سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اسے نرم کرنا پڑتا ہے. میں خاندانی ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور بچپن سے ذمہ دارہ ہوتا دیکھا، خود بھی کیا. زمین کو پہلے ہل چلاتے، زیادہ سخت ہو تو پھر ہل بھی نہیں چلاتے، پہلے پانی لگاتے، پانی کے بعد وہ نرم ہو جاتا ہے. اس کو روڑی کہتے ہیں ہماری زبان. پھر اس کے اوپر ہل چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں اور ماریں کھاتی ہے لوہے کی، اور پھر وہ نرم ہو جاتی ہے. وہ نرمی اس کے اندر یہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ جو مرضی اگا لو، کپاس اگا لو، گنا اگا لو، گندم اگا لو، مکئی اگا لو، آلو اگا لو. یہی بڑی فصلیں ہیں ہمارے ملک میں. اور باغ لگا لو، آم کا، مالٹے کا، کنو کا، انار کا، امرود کا، یہ سارے ہمارے ہاں ہیں اللہ کے فضل سے. تو جو مرضی اگا لو، لیکن اگر وہ سخت ہے تو اس میں بیج پر پورا قرآن پڑھ کے بھی ڈالو گے نا، نہیں نکلے گا. ایک متقی پرہیزگار جنید بغدادی جیسا وہ اپنے ہاتھوں میں مٹھی لے کر ایسے بیج گرائے نہیں ہوگا. اور ایک ایتھیسٹ اللہ کو نہ ماننے والا زمین کو پانی لگا کر ہل چلا کر نرم کر کے مٹھی پھینکے گا، اللہ دانا دانا اگا دے گا. تو اگر اس جسم سے نفع لینا ہے اپنے لیے اور اوروں کو نفع پہنچانے کے لیے، تو یہاں اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی ایک صفت بتائی ہے، وہ ہے نرمی. نرم ہونا پڑے، نرم ہونا پڑے. ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. کہیں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو گالی نہ نکلے، بدتمیزی کا جملہ نہ نکلے. میں اللہ کے احسان کے طور پہ بتا رہا ہوں. اللہ مجھے تکبر سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے. 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلایا.
میں اپنی وجہ سے کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو اب میں اس سے ٹکر لے رہا ہوں. اللہ نے مجھے اس سے ساری زندگی بچایا. ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا تھا. اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. آپ کا چہرہ ایسے غصے سے سرخ ہو جاتا تھا لیکن آپ اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے. پی جاتے تھے نہ کر لبوں کو زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی آگے قدم بڑھائے جا سینے پہ تیر کھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. تو غصہ آنا کھوتوں نے غصہ آ جاندہ ٹیٹنے مار دے. غصہ آنا فطری چیز ہے. پی جانا دبا جانا یہ انسانیت ہے. اور یہ چیز پانی ہے. یہ آپ کے پورے وجود کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دے اور آپ لوگوں کے محبوب بنیں گے. ماں باپ کے محبوب بنیں گے, بیوی کے محبوب بنیں گے, بچوں کے محبوب بنیں گے, اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بنیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب میری بہت بڑی رحمت آپ پہ آئی. اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلائے ہیں. قرآن ما ودعک ربک وما قلی فلسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک انا اعطیناک الکوثر. اس طرح پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی پر اپنے احسان جتائے ہیں. لیکن جتنا احسان اس نے اس ایک چیز پر جتایا ہے کہ آپ نرم ہو کے ایسا کسی جگہ میں نہیں جتایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. اس کو عربی قاعدے کے لحاظ سے بعد میں آنا تھا لِنْتَ لَهُمْ کے, لیکن اس کو پہلے لایا گیا ہے. یہ بھی ایک قاعدہ ہے, خلاف قاعدہ نہیں ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو اسے فعل سے پہلے ذکر کرتا ہے. ایاک نعبد, حالانکہ ہے نعبدک ونستعینک, لیکن یہاں ایک مطلوب ہے کہ صرف تیری بندگی, صرف تجھی سے مانگنا, انسانوں سے نہیں. ہاں زندہ انسانوں کے ساتھ لین دین میں ہوتا رہتا ہے, لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ انسانوں سے کہنا جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگنا, یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں ایک مطلب مقصود ہے ایاک, صرف تیری عبادت, ایاک نستعین, صرف تجھ سے مانگنا. اتنی جہالت ہے قرآن سے نادانی. کئی علماء سے سنا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے مدد مانگو. نماز سے مدد مانگی جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. تو اللہ نے کہا آپ نرم ہو گئے اپنے رب کی بہت بڑی مہربان. یہ دونوں بازوں میں ایسے پھیلا دوں, یہ جائے شمال میں یہ جائے جنوب میں, پھر ایسے پھیلا دوں, یہ جائے مشرق مغرب میں یہ جائے مشرق میں. یہ ماں اس سے بھی بڑا مطلب لے رہا ہے کہ میرے محبوب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر بڑی رحمت آپ پر چھائی اور آپ نرم ہو. پھر آگے اللہ بتاتے ہیں اگر آپ کا لہجہ سخت ہوتا, فظن, آپ کے بول میں ڈانٹنگ ہوتی, طنز ہوتا, غلیظ القلب, مزاج میں سختی ہوتی, لن فضوا من حولک, یہ آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ جاتے. لیکن لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے. لفظ کا مطلب ہے کہ بھاگ جاتے, جدھر جس کا منہ آتا ادھر بھاگ. انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا, بھگدڑ. ہماری جماعت تھی ناران میں, تو وہاں ایک جامع مسجد ہے, تو اس میں ایک ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے اور وہ تھوڑا نا
ان کی ایک ٹانگ کمزور ہے تو وہ بڑا آہستہ چلتے تھے ایسے، اور ایک ساتھی تھے وہ موٹے بہت ہو گئے تھے، تو ان کو ایک ساتھی پکڑ کے لاتا تھا اور کرسی پہ بٹھاتا تھا، خود چل نہیں سکتے، ایک ہاتھ میں سوٹی ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ، تو وہاں آ گیا زلزلہ، در 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 در۔ وہ جو ساتھی ممبر پہ بیٹھا تھا اور چلنے میں کمزور تھا، اس نے ایسا ہائی جمپ لگایا کہ سب سے آگے بھاگ رہا تھا، اور وہ ہمارے بھائی جو اس کو ایک ہاتھ سے لاٹھی ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، انہوں نے ایسے جمپ لگایا اور وہ بھی سب سے آگے جا رہا، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے نکل رہے۔ اللہ نے فضل فرمایا وہ تھوڑا سا جھٹکا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں انفزاز، لن فضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ کے بھگدڑ مچ جاتی اگر یہ زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں سختی ہوتی۔ کون؟ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنى۔ میرا نبی فتح مکہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے ایک نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے اور فتح مکہ پہ ایمان لانے والوں کا درجہ چھوٹا ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، میں نے آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ الحسنى، ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں یہ تو نہیں کہا کہ جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہدایت دے، جب بغض آ جاتا ہے تو ایک اور آیت سناتا ہوں، ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن کے لیے تیرے رب نے حسنہ کا وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ دوزخ سے بہت دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسها، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں، حالانکہ جب وہ آ کے چنگھاڑے گی تو دل پھٹ جائیں لوگوں کے، پر موت کوئی کہ وہ اس کی تو آہٹ بھی نہیں سنیں۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنے لذت اور مزے کی زندگی میں ہوں گے۔ یہ لوگ جن کے لیے قرآن ایسی تعریف کرتا ہے، اور صلح حدیبیہ والے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ میں شرکاء سے میں راضی ہو گیا، اور بدر والے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھاگ جاتے، تب اگر میرا مزاج سخت ہوگا تو میرے بیوی بچے میرے قریب کیسے ہیں؟ میں بار بار ان کو تانے دوں گا، طنز کروں گا، برا بھلا کہوں گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ حج میں تھے، آخری حج، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب بنت جہش کے پاس 2 اونٹ تھے، تو آپ نے کہا زینب تو اپنا اونٹ صفیہ کو دے دے۔ زینب اور حضرت عائشہ برابر کی ٹکر تھی، لیکن حضرت عائشہ سے آپ کو عشق زیادہ تھا، یہ پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش، تو وہ آخر بشر ہیں، کوئی فرشتے سے ان کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دو۔ حضرت صفیہ بنو قریظہ سے تھی، حی بن اخطب جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی۔ یہود کی بدبختی ہے کہ ان کے بڑے یہاں مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا نا تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، ہماری نسلیں اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو حی بن اخطب یہ اس کے قبا کے آگے رہتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی ابو یاسر کو بھیجا کہ جا دیکھ کے آ کہ وہی نبی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو صفیہ فرماتی میں چھوٹی تھی تو میری چچا کی عادت تھی جب بھی وہ کہیں باہر سے آتے تھے تو آتے ہی پہلے مجھے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، گود لیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ تو شام کو واپس آئے وہ تھکے ہارے، تو کہنے کہ میں بھاگی کہ آپ مجھے اٹھائیں گے، تو انہوں نے مجھے ایسے دھکا دے دیا۔ میں بڑی حیران ہوں کہ آج دھکا کیوں دے دیا؟ تو کہنے کہ میں نے سنا تو میرا باپ پوچھ رہا تھا کیا دیکھا؟ کہنے لگا ہوا وہی ہے وہی آخری نبی ہے۔ حی بن اخطب کہتا ہے ہوا کیا واقعی
وہی ہے وہی ہے، واللہ وہ اللہ کی قسم وہی وہی۔ تو حی بن اخطب کہتا ہے پھر کیا سوچا ہے، کا عداوتہ ما حییت، مرتے دم تک اس کی دشمنی کروں گا اور ایمان نہیں لاؤں گا، ایسی بدبخت۔ تو پھر خیبر کی اس میں خندق کی جنگ کے بعد ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت صفیہ کے بارے میں حضرت زینب کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دو، تو آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ ذوالحج کا پورا مہینہ بات نہیں کی، محرم کا پورا مہینہ بات نہیں کی، سفر میں ربیع الاول میں تو آپ دنیا سے چلی گئی، سفر میں کوئی تاریخ کہیں نہیں یاد مجھے، آدھا سفر کا مہینہ، 2.5 مہینے اپنی بیگم سے بات نہیں کی۔ اس کی وجہ سے اتنا اثر آپ پر ہوا، تانا دیں لا تلمزوا انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو، یعنی اگر میں تانا دیتا ہوں طیب کو تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا خوبصورت اللہ نے لفظ بولا، لا تلمزوا انفسکم۔ تو اللہ کے نبی اتنا اس پر آپ کے دل پہ رنج آیا، آپ نے کہا کچھ نہیں، لیکن پورے 2.5 مہینے آپ نے بات نہیں کی، نہ گھر گئے۔ تو حضرت زینب فرماتی میں تو نا امید ہو گئی کہ اب تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئی۔ کہ ایک دوپہر میں نے دیکھا ایک سایہ پہلے آیا، دھوپ سورج پیچھے تھا، تو میں نے سائے سے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی آ گئے، پھر میری معافی ہوئی۔ تو میرا اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا تو یہ بھاگ جاتے جو رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب آپ سب بچے جوان ہو، سوچو، میں سوچوں، سارا معاشرہ سوچے، بیوی اگر خامن کے ساتھ بدتمیز ہو کے بولے، خامن بیوی سے بدتمیز ہو کے بولے، سسر ساس بہو سے بدتمیز ہو کے بولے، بہو ان سے بدتمیز ہو کے بولے، والدین اولاد سے۔ ہماری فیملی میں ایک بچے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار تمہاری امی تو بہت عبادت والی ہیں اور ہیں بھی صحیح، تو تم ان سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تانے بہت دیتی، پیڑ سے نکلی ہوئی اولاد قریب تانے بہت دیتی، تو بیٹا دور ہو گیا۔ یہ ایسی بلا ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ اس کا ڈسا زندہ نہیں رہتا، یہ ایسا شہد ہے کہ اس کا پینے والا مردہ نہیں ہے۔ تو اس کو میرے بھائی بہنوں میٹھا بنا دو، اور ہم انسان ہیں، کبھی ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ معافی مانگو، اللہ سے بھی معافی مانگو، اس سے بھی معافی مانگ لو، تو معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ نرمی انتہائی زبردست چیز ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، نرمی کی کوئی صورت ہوتی تو ایسی حسین صورت کسی کی بھی نہ ہوتی، ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه، اور اگر شدت اور سختی کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں سب سے بدترین اور بدصورت شکل ہوتی۔ میرے مالک نے یہ بہت بڑی صفت انسان کو دی ہے، لیکن اس میں حل برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ لوگوں کے غلط رویوں کو پی جانا، سہ جانا اور خاموش ہو جانا اور صبر کر لینا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس میں بھی پی جانے میں بھی اللہ نے بڑا الٹی میں مزہ ہے یا پینے میں مزہ ہے؟ کیوں علماء کرام غصہ ایسے جیسے الٹی آ گئی، اور برداشت کرنا ایسے ہے جیسے شہد کا شربت پی لی۔ تو ساری زندگی اللہ نے مجھے توفیق دی، آپ کو اب بھی میری شہرت نظر آتی ہے اور گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ میں جب اینٹ کے سرہانے پہ سوتا تھا، آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے، رائن پڑھتا تھا، تو جذبہ تھا، میں گورنمنٹ کالج سے آیا تھا اور آوارگی سے آیا تھا،
تو اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میرے اندر ایکسٹرا جوش تھا اس کی توفیق سے۔ 250-300 کا مجمع ہوتا تھا ہم، یہ 72 کی بات، 71 کی۔ شدید گرمی میں ہم باہر سوتے تھے فرش پر، کہ رائمنڈ کا پانی کھارا تھا تو ہم چھڑکاؤ نہیں کر سکتے تھے اینٹوں کو ذرا ٹھنڈا کرنا۔ جون جولائی کی دھوپ اور اس پر ہم سوتے تھے، تو میں اپنا بستر لے کے نکلتا تھا، جس کو میں دیکھتا تھا بغیر بستر کے لیٹا ہوا میں اس کو اپنا بستر دے دیتا تھا، اور میں کہتا ہوں سامنے برآمدہ ہے، صبح وہاں جا کے رکھ دیں، اور ایک اینٹ اٹھاتا تھا، اس پر جو مولویوں کا کندھے پہ رومال ہوتا ہے، تقریباً ہر مولوی نے رکھا ہوتا، وہ میرے پاس ہوتا تھا، اس کی وجہ سے رول کر کے میں اینٹ کے اوپر بچھا لیتا تھا۔ اگر چٹائی مل جاتی تو ٹھیک ہے، نہ ملتی تو پھر اسی رومال کا ایک کونا اینٹ پہ رکھ دیتا اور ایک نیچے کر کے میں اس کے اوپر سو جاتا، اور پھر میرا یہاں وہ کونا اس کا لگتا تو میری درد سے آنکھ کھل جاتی، تو پھر میں ایسے کروٹ بدل لیتا تو یہاں وہ جا کے چبھتا، پھر میری آنکھ کھلتی، پھر میں سیدھا لیٹ جاتا، تو پھر نیچے فرش کی آگ مجھے جلاتی، پھر میں کروٹ بدل لیتا۔ تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے دنیا میں ایسے پھرائے گا۔ اللہ نے مجھے ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، غربت نہیں دیکھی، امارت دیکھی، عزت دیکھی، بڑا خاندان دیکھا۔ اس لیے تو میرے والد کہتے تو میری نک وٹھا دیتی، ایسے کر کے تو میری نک وٹھا دیتی، شریک گنج زمینداروں میں مولوی بن جاتے ہیں، کیا پوچھنا چاہنا تو مولوی بن کے کی کرنا، باقی بیٹا پتا تو موت پہ چلے گا، اس سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ آخری سانس تک انسان خطر، آخری سانس تک انسان خطر، یہ سانس ایمان سے نکل گیا اور جنت کے فرشتے آئے اور اسرائیل کہیں اخرجی وابشری بروح وريحان رب راضٍ عنك غیر غضبان۔ اس وقت جا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا آدمی، میں کامیاب آدمی، اس سے ایک لمحہ پہلے میں بدترین مخلوق بن کے مر سکتا۔ لہذا سب سے کہتا ہوں اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کر، اپنی نیکیوں پہ دعوے دار نہ بن، کسی کو گھٹیا نہ سمجھ، کس بات پہ رب راضی۔ اور بہت سے نادان دوست کہتے ہیں یہ تو مالداروں کا مولوی ہے، غریبوں کا نہیں ہے۔ میں نے کیا پتا کہ میں نے اپنے اوپر کیسی غربت مسلط کی تھی، ہوتے ہوئے کس طرح میں نے فقر کا زمانہ گزارا، 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، خود کھچا کھچ بھری گاڑی میں میاں چنو سے رائمنڈ تک 4 گھنٹے کھڑے چلا جاتا تھا۔ اور آج میں یہ میری ساری فاؤنڈیشن غریبوں کے لیے تو ہے، سب سے ملتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ لیکن کیمرہ صرف مالداروں کو کیچ کرتا ہے۔ جب میں طوائفوں سے جا کے ملا وہ تو کیپچر نہیں ہوتا نا، تو پھر کہتے ہیں بس یہ تو مالداروں کا مولوی، میں مالداروں سے لینے تھوڑا ہی جاتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی ایک اچھے گھر، بڑے گھر میں پیدا کیا، میرے رب کا کر، میرا باپ ایک سردار آدمی تھا، میری تو میں کوئی فخر کا بولوں یا بڑائی کا بولوں، اللہ مجھے مردود ہونے سے بچا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے تانا دیا، اور تو ایرانی ہے ہم قریشی ہیں، فرمانے لگے بھائی میں تو ایرانی بھی نہیں، ان ثقلت موازینی فانا کریں، اگر قیامت کے دن میری نیکیاں بڑھ گئی
پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بڑی عزت والا میں خفت نوازی انا لئی، اگر میری نیکیاں گھٹ گئی، میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں مالداروں سے کچھ مانگنے نہیں جاتا، ان کو دینے جاتا ہوں۔ اور یہ مالدار لوگ عام مولوی کی بات سنیں، اب تھوڑا کیا سوچو تو صحیح، میں ان کے برابر کہوں تو وہ میری بات سنتے ہیں، وہ دین پہ آتے ہیں، زندگیاں بدلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے، اور جو ایسا کرتا ہے وہی لوگ خاص طور پر ناکام ہیں۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے، اور پھر اس وقت تم کہو یا اللہ تو تھوڑی مہلت دے دیتا مجھے تو میں خوب کھل کے صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوتا، اور اللہ ہرگز کسی کے وقت کو، موت کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ایک تو خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر ایک خطاب کرتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پھر ایک خطاب کرتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، پھر اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ایک اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ جو اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی، آپ سے بات کی، کہ پوری دنیا میں اس وقت 8 ارب کے قریب آبادی ہے، جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے، باقی سب سے بات نہیں کر رہا، اب صرف ان سے کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو کوئی اسپیشل بات ہے جو اللہ کہنا چاہتا ہے، تو اللہ کے قربان جاؤں، 1 کم 90 بھی پورا نہیں، یا ایھا النبی قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا کے، لیکن اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا دیکھیں تو کل 89 دفعہ، اور اس میں بھی تکرار ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ تو اس میں بھی یہ نہیں کہ 89 آیات میں ہر دفعہ الگ الگ حکم ہے، نہیں، ان میں تکرار بھی ہے، کئی دفعہ ایک حکم کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد ہم نے کیا کیا کرتا ہے۔ ہم پیچھے سے شروع ہوئے ہیں، ہم 30ویں پارے سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، تو سب سے آخری جو یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ ہے، یعنی شروع کرتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی کو راعنا مت کہا کرو۔ اس میں آداب نبوت ہے کہ نبی سے کلام کرنے کے کیا آداب ہیں، عام آدمیوں کی طرح ان سے بات نہیں ہو سکتی، اس کے آداب ہیں۔ اور آخری یا ایھا الذین آمنوا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ۔ نصوحا میں بڑی لفظ نصوحا میں بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے
کہ توبہ اگر ٹوٹ جائے اور تم کر لو تو پھر اللہ جوڑ دے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر تم سچے دل سے کر لو پھر اللہ قبول کر لے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کچھ دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑے اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ خوشی سے قبول فرماتا ہے، جیسے پہلی توبہ کو قبول کرتا ہے ویسے ہی 1000ویں توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پر ہمارے گناہوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ میرے اوپر زیادتی ہو تو میں معاف کرنے میں دیر کیوں لگاتا ہوں کہ میرے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو مجھے معاف کرنا مشکل نظر آئے۔ احضرت الانفس الشح، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ معاف کرنے میں تمہارا جو نفس ہے نا وہ بڑا کنجوس اور بخیل واقع ہوا ہے۔ تو میں اس لیے معافی میں دیر لگاتا ہوں کہ اگلے کی زیادتی کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اس اثر کو زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں جو اس اثر کو فوراً زائل کر کے معافی مانگنے پہ معاف کرتا ہے، بہت خوش قسمت ہے جس کو معافی مانگنا آ گیا اور جسے معاف کرنا آ گیا۔ اللہ اس کو بغیر حساب بھی کہہ دے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا۔ ایک حدیث بھی یاد آ گیا، آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے آج مجھے دکھانے کے لیے؟ کہنے لگا جی میں تو 0 میٹر کوئی نیکی نہیں، 0 میٹر کوئی نیکی نہیں ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو سوچ کوئی تم نے کوئی خیر کا کام کبھی کیا ہو؟ وہ کہے گا کیتا ہی کوئی نہیں تو دساں کی اللہ، بس ایمان دا بول ہے میرے کو اور کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اور غور کر، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا یا اللہ میں تاجر تھا تھوک کا، تو میں لوگوں کو مال دیتا تھا، جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا۔ میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو مت لو۔ یہاں مکان لکھوا لیتے ہیں، آئے ہائے مکانوں کو تالے لگا دیتے ہیں کہ ساڑھے پیسے دے، مکان ساڑھے نہ لکھ کے دے، بڑا ظلم ہے، بہت ظلم۔ ہماری تجارت کیا ہر شعبہ ہی ظلم سے بھرا ہوا، ہماری عدالتیں ظالم ہیں تو باقیوں کا ظلم تو پھر کیا کیا کیا۔ تو جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا یا اللہ تو میں اس کو معاف کر دیتا، میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کرتا، اور جو دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا جیسے ہمارے سارے بازار کا ماحول ہے، پیسے پڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے کوئی نہیں، اگلے ہفتے آ گیا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر قسم اٹھا، بیوقوف کم از کم قسم تو نہ اٹھا، جھوٹ بول رہا ہے قسم تو نہ اٹھا، لیکن وہ 2 گناہ کرتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں ایک جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، 2 کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ الا وقول الزور، میرے نبی فرمایا کہ تمہیں بڑے گناہ بتاؤں، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ بتاؤں، الاشراک باللہ، شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کو رول کے رکھ دینا، روند کے رکھ دینا، ذلیل کر دینا، قتل النفس، بے گناہ کسی کو قتل کرنا، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے پھر ایک دم آپ ایسے سیدھے ہوئے، الا وقول الزور، اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول، اس کو اتنا دہرایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ اب اللہ کرے خاموش ہو جائیں، اتنا اس کو دہرایا، جھوٹا بول جھوٹا بول جھوٹا بول، اور سارے 8 بازار کیا ریڑھی والے کیا جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ جو تو دے نہیں سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو دے سکتا تھا ٹال مٹول کرتا تھا، مجھے پتا ہے دے سکتا نہیں دینا پیا، تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا جھگڑا نہیں کرنا، جب دے دے ٹھیک، جب دے دے ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں کرنا، باقی میرے کو کوئی شے کوئی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، تہجد کوئی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں، کہ یہ ایک گل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ میرا بندہ تو میرے بندوں کو بڑی سہولت دیتا رہا، تو آج میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں، چل بے ٹکٹا ہی جنت جا، یا جاؤ جنت میں۔ تو اللہ کو تو پرواہ نہیں نا، اللہ اثر سے پاک ذات ہے، جب وہ فوری معاف کر دیتا ہے۔ میرے اوپر اثر ہوتا ہے تو میں دیر لگاتا ہوں، تو ایک معاف کرنا سیکھ لیں اور ایک معافی مانگنا سیکھ لیں، بے حساب جنت میں جائیں گے۔
چونکہ اس کام کے کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں، نہ کوئی زیادتی کر کے معافی مانگتا ہے اور نہ ہی کوئی معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ سینے کو، ناصح درزی کو کہتے ہیں، ناصح درزی، آج کل خیاط کہتے ہیں، پرانی عربی میں ناصح کہتے ہیں، ناصح ہوتا ہے، اور من صح سوئی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کرتا دھاگے کے ساتھ یہاں سے جڑا ہوا ہے، یہ یہاں سے یہ دھاگے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہمیشہ جڑے نہیں رہتے، کبھی یہ دھاگے نکل بھی جاتے ہیں، جب دھاگے نکل جاتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ سی لیتے ہیں۔ تو لفظ نصوحہ میں یہ تسلی ہے، اگر تمہاری توبہ کبھی ٹوٹ بھی جائے تو پریشان نہ ہونا، لوگ تمہیں کہیں گے تو عادت بنا لی ہے ہر چوتھے دن تیری توبہ، کوئی قبول کوئی نہیں، تو میرے پاس آ جا، میری رحمت کا دربار بہت وسیع ہے، تو جب معافی مانگے گا میں معاف کر دوں، جتنی دفعہ مانگے گا اتنی دفعہ معاف کروں گا۔ قارون وہ مجرم ہے جس نے ایسا جرم کیا جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا، کہ ایک رسول پر زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی ایک عورت کے ذریعے سے، تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا وہ کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے زمین سے کہا اطلعی، نکل جا اس کو، تو زمین میں دھنسا، پاؤں اندر چلے گئے، کہنے کا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑ لے اس کو، تو وہ گھٹنوں تک چلا گیا، کہا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ انہوں نے کہا اور پکڑ، اور نیچے چلا گیا، موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ وہ معافیاں مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ اس پر قرآن نے 2 رکوع اتارے، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، پورے قارون کی کہانی اللہ نے سنائی ہے، وہ اتنا بڑا اس خبیث کا جرم تھا۔ اور جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے کہو موسیٰ سے، موسیٰ تجھ سے معافیاں مانگتا رہا اور تو نے معاف نہ کیا، وَعِزَّتِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لَأَغَاثَهُ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے معاف کر کے باہر نکال کے کھڑا کر دیتا۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو اللہ کے حبیب کی امت ہیں، ہمارے پاس تو ایڈوانٹیج بہت بڑا ہے، سفارش بڑی تکڑی ہے پیچھے، ہے بہت تکڑی سفارش ہے پیچھے، 2 جہان کے رسول کی اور اللہ کے حبیب کی۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ اتنی بڑی ہستی پیچھے ہیں، سفارشی ہیں، اور اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا دیکھو کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا کہ تم فرائض چھوڑ کر آؤ اور حرام کاریاں کر کے آؤ، پھر مجھے کہو یا رسول اللہ میری جان بچائیں۔ تو دیکھو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پھر میں نہیں چھڑا سکتا، میں نہیں چھڑا سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے حبیب دیے ہیں، ان کی وجہ سے تو اگر ہمارے حبیب نہ ہوتے تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ پہلی امتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، اور جن گناہوں پہ اللہ نے کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ ذلیل ہو کر، فجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے خنزیر بنا دیے، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے، بندر بن گئے، اس سے کروڑوں گنا بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم انسان ہی ہیں، ہماری شکلیں اللہ نے مسخ نہیں کی کہ پیچھے وہ اپنے حبیب کے آنسو دیکھتا ہے، طائف کا خون دیکھتا ہے، احد کے دامن میں ٹوٹے ہوئے دان دیکھتا ہے۔ ایسے تمہارا نبی تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں کر کے گیا، اور ہم نے کس مہربان کو بھلا دیا۔
کوئی ایسا مہربان لاؤ تو صحیح، جس کے سامنے احد پہاڑ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کہ آپ حکم کریں میں سونا چاندی بن کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں. اور وہ حبیب رات کے وقت کبھی چارپائی پہ یوں گرتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے، حضرت عائشہ ساتھ لیٹی ہیں، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، پھر ایک دم تھوڑا سا آگے بڑھ کے چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر پیٹ کو فکس کر کے ایسے نیچے جھک جاتا ہے، ایسے بالکل نیچے جھک جاتے ہیں، سر زمین کے قریب چلا جاتا ہے. تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہوئے اور کہا عائشہ بھوک بہت لگتی ہے، بھوک بہت، تھوڑی سی بھوک لگتی ہے نا روزے میں. 3 دن گزر جاتے تھے میرے نبی کے منہ میں ایک دانہ نہیں جاتا تھا. عائشہ بھوک بہت لگتی ہے. تو عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں ہر شے حاضر ہو جائے گی. کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملوں. میرے بھائی جو نبی تھے وہ اسی طرح فقراء چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں. لوگ اپنی اولاد کے لیے رزق مانگتے ہیں، مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے. اللہ کا نبی اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی مختصر کر دے، گزارے کی کر دے، گزارے کی. تو بہت خوبصورت ہے. سب سے آخری ندا، اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو. ایسی توبہ جو ہے اس طرح جڑ جائے دین کے ساتھ کہ جیسے دھاگا، سوئی دھاگا کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے اور پھر کسی وجہ سے پھٹتا ہے. تمہاری توبہ بھی ایسی ہو کہ پھٹے نہیں، لیکن اگر پھٹ جائے تو پھر لوجد اللہ توابا رحیما، میرے جیسا مہربان بھی کوئی نہیں، تم آ کے مانگو دیکھو میں کیسے معاف کرتا ہوں. اور آج جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے، اے ایمان والو تم مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. ذکر سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد. کسی کی یاد آئے، کسی کی یاد آئے تو آدمی اس کا نام لینا شروع کر دیتا ہے. نہیں، ایک کیفیت بنتی ہے. یہ بچے یہاں رہتے ہیں، لمبا عرصہ رہتے ہیں تو ان کو گھر کی یاد آتی ہے لیٹے لیٹے، تو یہ کیا کہتے ہیں، گھر 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 گھر. نہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے. تو وہ یاد. تو جب میں نے رائمنڈ میں زندگی دی تھی تو جب میری 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے میں قبول کیا. جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد جب میں رائمنڈ گیا تو اب مجھے ہر چیز کھانے کو آئے اور مجھے بیگم یاد آئے، مجھے گھر یاد آئے. تب میں بیٹھ کے کیا کرتا تھا، بیگم 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 ہے. یاد ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے، ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے ذکر. وہ جو یاد کر کے آپ کو ایک کسک محسوس ہوتی ہے، ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، وہ جو ایک کسک محسوس ہوتی ہے اور ایک اندر میں ایک اداسی کی کیفیت بنتی ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں. پھر سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے. لیکن آدمی ہر وقت تو کام کر رہا ہے، ہر وقت تو یہ نہیں زبان سے کہہ سکتا، کام میں مشغول ہوتا ہے. تو ہاتھ یار کارول دل یار وال، ہاتھ کارول، کار ہے کار نہیں، کار پنجابی والا جس سے ہم کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کار. کاروبار نہیں کہتے کاروبار. تو ہاتھ کارول دل یار وال، اس کو ذکر کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہو اور آپ کی تجارت، آپ کو جب کوئی غلط کام ہونے لگے تو اللہ کی یاد سامنے آ جائے. لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کرے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے لیے حرام اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو آگے اللہ آ جائے. میرا بندہ، میں جو تیرا رب بیٹھا ہوں خزانے لے کر، میں نے کیا کرنا ہے ان خزانوں، تیرے لیے ہیں، نہ کر نہ کر.
اور اگر تو نے ایسا کر لیا تو پھر تیرے سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم آیا بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی، میں کوئی نہیں تھکا۔ وہ سن دے پہ ہو تو میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، ایک کام تیرے ذمہ ایک میرے ذمہ، تو میری مان یہ تیرے ذمہ، تجھے رزق پہنچانا میرے ذمہ۔ آج تم کہتا ہے کہ کم سود نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے چلے گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو بازار میں کیسے بیٹھ سکوں گا، اور اگر میں صحیح تولوں گا تو پھر میرا پروفٹ کم ہو جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتا، اللہ کہتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تم ماں کے پیٹ میں پردوں میں چھپا ہوا تھا اس وقت تمہیں رزق کون دے رہا تھا، کون پہنچا رہا تھا؟ اور اس وقت صرف تو نہیں بن رہا تھا، میں جب ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا تو میں اکیلا نہیں بن رہا تھا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، اور ہر بچے کی سٹیج الگ الگ ہے، ایک کے ناک بن رہا ہے، ایک کا کان بن رہا ہے، ایک کی زبان بن رہی ہے، ایک کی انگلیاں بن رہی ہیں، ایک کے گھٹنے بن رہے ہیں، ایک کے ٹخنے بن رہے ہیں۔ تو اگر اللہ 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے کے برابر بھی کسی سے غافل ہو جائے، وہ غفلت سے پاک ہے، اگر ہو جائے تو یہ آنکھیں ماتھے کی بجائے پیٹ پہ لگ جائیں، اور انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ آ کے لگ جائیں۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر نر مادہ کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان سب کو رزق پہنچاتا ہوں۔ کس نے پہنچایا تھا تم نے ماں کے پیٹ میں رزق؟ اس وقت کون تھا؟ اچھا اور جب تو دنیا میں آ گیا، فَلَا لَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ، تیرے منہ میں دانت نہیں کہ تو کاٹ سکے، وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں کہ تو چل سکے، نہ تو چل سکتا ہے، نہ تو پکڑ سکتا ہے، نہ تو کاٹ سکتا ہے، نہ تو بول سکتا ہے، نہ تو بتا سکتا ہے۔ جب تو اس بے بسی کے عالم میں تھا تو میں نے کیا کیا؟ اَذَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَفِيقَيْنِ يُنبِعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا دَافِيًا فِي الشِّتَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، میرے بندے میں نے جب تو ایسا بے بس تھا، نہ بول سکے، نہ بتا سکے، نہ پکڑ سکے، نہ چل سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ خود کھا سکے، نہ پی سکے، تو تیری ماں کی چھاتیوں کو میں نے چشمے بنا دیا، اور وہ تیرے لیے خالص دودھ نکالنے لگے، اور وہ ابلتا ہوا صاف ستھرا شفاف ماں کے دودھ کی تاثیر اگر کوئی برائیوں میں نہ مبتلا ہو جائے، 40 سال تک ماں کے دودھ کی تاثیر چلتی۔ میں نے تیرے لیے ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکالا جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہو کے تیرے منہ میں جاتا رہا، کوئی اور یہ کر سکتا؟ تو آج تو کہتا ہے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بیوی کے لیے کر رہا ہوں، کتھو کھاواں، ہیرا پھیری نہ کرا کتھو کھاواں۔ ایک ملاوٹ کرنے والا تھا، میں نے اس سے کہا یار تم کیوں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ کرتا تھا، میں نے کہا یار تم کیوں ملاوٹ کرتا تھا؟ وہ کہنے لگا اگر میں صحیح تیل بیچوں تو مجھے ایک ڈرم کے پیچھے 50 روپے بچتے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 80s کی بات ہے، 80s، تو مجھے 50 روپے بچتے ہیں، اور اگر میں ملاوٹ کروں تو مجھے ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپے بچتے ہیں۔ 500 روپے میں میرا بجلی کا بل ادا ہو جاتا ہے، تو میں پاگل ہوں جب میں 50 روپے نہ کماؤں، میں 500 کماؤں گا، کیونکہ اس کو اللہ کا رب ہونا یاد نہیں، اس کو ماں کی چھاتیوں کا دودھ یاد نہیں، ماں کے پیٹ میں غذا کا پہنچنا یاد نہیں ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ پرواز چڑھنا، جوانی تک آنا یاد نہیں، تو کہہ رہا کتو کھاؤں، کتو کھا گیا۔ تو میرا رب کہتا ہے غافل نہ ہونا، غافل نہ ہونا۔ ایک غلط تصور بن گیا ہے، کمائیں گے نہیں تو بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں، کمانے کا حکم ہے، حلال کمانے کا ہے، صحیح کمانے کا ہے، لیکن ادھر یقین بن گیا ہے کہ میں ایک دفعہ چلا گیا گورنمنٹ کالج لاہور اپنے دوستوں سے ملنے، تو وہ سارے شفٹ ہو گئے تھے نیو ہاسٹل میں، اقبال ہاسٹل سے نیو ہاسٹل، کچھ میڈیکل کالج چلے گئے۔ تو ایک لڑکا فیصل آباد کا تھا، ظہیر، وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ مل گیا، مجھ سے 1 سال آگے تھے۔ تو ہم سارے وہاں اکٹھے بیٹھے تھے کینٹین پر نیو ہاسٹل کی، تو مجھ سے کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کی کر رہے ہیں آج کل؟ ہے کہ میں
مولوی بن رہے ہیں. تو کہنے لگا کھانا کا کتوں. اس کو میری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کیونکہ ہم 5 سال کٹھے رہے سینٹرل ماڈل اسکول. تو اس کو میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال گھر میں پیدا کیا ہے. تو لیکن اتنا تاثر غلط ہو گیا ہے کہ بازار میں بیٹھے بغیر روٹی نہیں ملتی. مجھ سے کہنے لگا کھانا کا کتوں. میں آخیا اللہ دے گا. کھانا کا اللہ اتو سٹے گا. تو وہ ایسا ٹیک لگا کے بیٹھا تھا ایسا. تو میں نے کہا تو کتوں کھانے گا. تو